السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور خبر تو بڑی اہم ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس خبر کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ، جہاں سے ہمیشہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے اور اسی بنیاد پر پی ٹی آئی کے زیادہ تر مقدمات اور درخواستیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف جاتی ہیں، لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک انٹرم ریلیف دیا گیا تھا اور مخصوص نشستوں پر جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کے حلف کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا، اور اس کے بعد سماعت ہوئی تھی اور جو فیصلہ سامنے آیا اس میں تمام جو فریقین ہیں ان کے دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ پی ٹی آئی جو اب سنی اتحاد کونسل کی شکل میں پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ ان مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں جو آئین کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے تمام ان سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہیں جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو یہ ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے اور یہ پے در پہ صدمات والی صورتحال ہو گئی ہے کہ پہلے علی امین گنڈا پور نے جس طرح وزیر اعظم سے ملاقات کی، اس نے پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو بہرحال کسی حد تک متاثر کیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس صورتحال نے پی ٹی آئی میں ایک اختلافی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور اب جیل کے اندر عمران خان کی سیاست اور جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز کی سیاست میں ایک واضح فرق یا ایک واضح لکیر جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے جا کر لکیر جو ہے باقاعدہ ایک دراڑ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اس پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس کو جو ہے وہ اتنا سیریسلی نہیں دیکھا جا رہا، مگر جو پی ٹی آئی کا حلقہ ہے اس نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے اس ملاقات کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بہت مستحسن نظروں سے نہیں دیکھتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی صورت میں نہیں، علی امین گنڈا پور اب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے موجود ہیں، تو ان کو علی امین گنڈا پور بن کے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن کر سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے حوالے سے وفاق کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں یا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو بہرحال کسی نہ کسی طور پر چلتے رہنا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو مزاحمت کا عنصر ہے وہ مزاحمت کا عنصر کسی حد تک جو ہے سرکاری سطح پر کم ہوگا، پارٹی کی سطح پر ممکن ہے کہ یہ صورتحال مزید چلتی رہے، اور چلنے کے امکانات بھی ہیں، اس لیے کہ کل بھی جو اسد قیصر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے تو ان کا لہجہ بہت جارحانہ تھا، اور ان کا انداز یہ کہتا ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کو جاری رکھیں گے۔ اور دوسری طرف آج قومی اسمبلی میں جو آرڈیننس کے حوالے سے بل منظور ہوئے ہیں اس پر بھی جو ہے پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے احتجاجی سلسلہ اور شور شرابہ اور بل کی کاپیاں پھاڑنے والا جو عمل ہے وہ وہاں موجود رہا، اور اس طرح سے یہ جو ایک ہم نے پہلے بھی پیش گوئی کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اب سنی اتحاد کونسل کی شکل میں موجود ہیں تو وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا جو الحاق ہے وہ بھی مجھے خطرے میں اس لیے نظر آتا ہے کہ اب جو حالات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کی شکل میں کوئی مثبت یا مستحکم کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے، تو آگے انہیں کسی ایسی پارٹی کے ساتھ دوبارہ الحاق کرنا پڑے گا، یا وہ دوبارہ اپنی پارٹی کے طور پر جو ہے وہ اسمبلی میں موجود رہیں گے، یا جو کہ ان کا پہلا طرز عمل ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس سارے ہنگامے اور شور شرابے کے بعد اچانک یہ فیصلہ کریں گے کہ قومی اسمبلی کی تمام نشستوں سے استعفیٰ دے کر گھر آ جائیں اور سڑکوں پر آ جائیں، اور سڑکوں پر آ کر وہی صورتحال اختیار کریں جو اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن جو کچھ
اب کا منظرنامہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی میں ایک اختلافی صورتحال واضح ہو گئی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے جا کر یہ وہی منظرنامہ بنے جس طرح سے ایم کیو ایم کا منظرنامہ بنا تھا کہ آج ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن الگ صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ تو اسی طرح سے کیا آگے پارلیمانی پی ٹی آئی الگ سیاست کرے گی اور نظریاتی پی ٹی آئی جو عمران خان کے فالوورز پر مشتمل ہے وہ الگ سیاست کرے گی؟ یہ منظرنامہ کیا بنے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کوئی اور رخ اختیار کرے گا اور کوئی ایسی صورتحال سامنے آئے گی جس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو ایک طرف تو احتجاج سے باہر آنا پڑے گا یا دوسری صورت میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنا پڑے گا۔ تو دونوں میں سے کیا منظرنامہ بنتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پے در پہ صدمات سے دوچار ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کرنا اور پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔